ہم سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے کام جو ہیں وہ حکومتوں نے کرنے ہیں، ریاستوں نے کرنے ہیں، خود انسان کا اس بڑے معاشرے کے اندر، اس بڑے یونٹ اور اس بڑے گھر کے اندر کوئی اس کے اوپر چیز عائد نہیں ہوتی. حالانکہ یہ انسانی تجربے کے بھی خلاف ہے اور عام منطق اور عقل کے بھی یہ بات خلاف ہے کہ کوئی شخص جو معاشرے میں رہ رہا ہو بحیثیت ایک انسان اور اس کی اپنی ذاتی تربیت کے لحاظ سے وہ ایک رسپانسبل شخصیت ہو، اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اتنا غیر ذمہ دار محسوس کرے کہ وہ معاشرے کی کوئی ضرورت اور کوئی بار اپنے کندھوں کے اوپر اٹھانے کے لیے تیار نہ ہو. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس پورے معاشرے کو بھی ایک گھر کی طرح سے دیکھیں. جماعت اسلامی یہ ایک دائی جماعت ہے. جماعت اسلامی بہت ساری یہاں پہ نیک نام دینی اور اصلاحی جماعتوں کے اندر ایک گروہ ہے کہ جس نے آج اس پروگرام کا انعقاد کیا ہے. یہ صرف ایک اکیلا پروگرام نہیں ہے. اگر کوئی اور بھی تنظیم اس طرح کے پروگرام منعقد کرے تو میں اہل خیر کی خدمت میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ وہاں پہ بھی اللہ کا دیا ہوا جو مال ان کو اللہ نے سپرد کیا ہے اس میں سے وہ دل کھول کے اس کے اندر بھی اپنا حصہ ڈالیں. اس لیے کہ یہ چلتے ہوئے معاشرے کے اندر اس کو مختلف قسم کے مصائب سے روکنا اور مختلف اچھائیاں اس کے اندر برقرار رکھنا، یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فلسفہ اللہ کے نبی نے اور خود اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، یہ بنیادی وہ خلاصہ ہے کہ جس کے قیام کے لیے، جس کو رواں رکھنے کے لیے، جس کو جاری و ساری رکھنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور اس محنت کی پشت پہ آپ کو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے. جماعت اسلامی تو پہلے دن ہی سے جب سے یہ اس ملک کا قیام ہوا ہے اس ملک کے اندر ایک اصلاحی تنظیم کے طور پہ کام کر رہی ہے. وہ صرف سیاسی تنظیم نہیں ہے، وہ دینی اخلاقیات کو سنوارنے کے لیے کام کر رہی ہے. وہ فرد کی ذاتی تربیت کے اوپر توجہ کرنے والی جماعت ہے. وہ اسٹڈی سرکل کا اہتمام کرتی ہے. وہ لوگوں کے اندر مطالعے کا ذوق و شوق اور ان کے اندر لٹریچر کی فراہمی اور ان کا شوق جو ہے پیدا کرنے کی کوششیں کرتی ہے. وہ اس تہذیبی جنگ کے اندر جس کے بالکل اس وقت ہم روبرو ہیں کہ پورا ایک ویسٹرن معاشرہ، ایک سیکولر تحریک ہماری بالکل سامنے آ کے کھڑی ہو گئی ہے جو ہمارے پورے خاندانی نظام کو بھی اپنے لپیٹ میں لینے کی کوشش میں ہے، ہمارے نوجوانوں کے اخلاق کو بگاڑنے، ہمارے نظام تعلیم کے اندر رخنہ اندازی کرنے، حتیٰ کہ وہ ہماری پارلیمنٹ تک پہنچ کے وہاں پہ ایسی قانون سازیوں کے لیے کوشش کر رہی ہے کہ جس سے اسلام کا اور دین کا حلیہ جو ہے وہ خطرے کے اندر محسوس ہوتا ہے. جماعت اسلامی پارلیمنٹ کے اندر بھی اگر ایک ممبر رہا ہے یا کم نمائندگی رہی ہے لیکن اس نے وہاں پہ بھی ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے جس کے نتیجے میں اسلام کا تحفظ، دین کا تحفظ، نظریے کے تحفظ کا ایک ایسا انتظام ہوا ہے کہ اس کو پورے پاکستان کے لوگ اس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. مثالیں میں نہیں دے سکتا ہوں، آپ سب باخبر لوگ ہیں. میں آپ کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو جنگ ہے جس سے ہمارے نوجوان اس وقت وہ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہیں، ہماری خواتین جو ہیں وہ اس کی لپیٹ میں آنے کے کا خطرہ محسوس کر رہی ہیں. ہم پورے معاشرے کے اندر ایک ایسی تہذیبی الغار کو محسوس کر رہے ہیں کہ جس سے اسلامی معاشرت اور اسلامی آداب اور اس کی اخلاقیات اور اس کے خد و خال شاید یہاں بے خوبن سے اکھاڑ کے پھینکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اگر آپ اللہ کے دین سے محبت کرتے ہیں، اگر آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لائے ہیں اور ان کے دین کو اپنے دین کے اندر اپنی زندگی کے اندر ایک رہنما دین سمجھتے ہیں اور اسی کو آپ صراط مستقیم قرار دیتے ہیں، تو آپ کو ان تمام تنظیموں، صرف جماعت اسلامی کی بات نہیں کرتا ہوں، ان تمام تنظیموں کا کھلے دل کے ساتھ ساتھ دینا چاہیے اور اپنی جیب سے بھرپور طریقے سے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے کہ جو اس ملک کے اندر، اس سرزمین کے اندر پیغمبر کی سیرت کو، اس کی اخلاقیات کو، اس کے لائے ہوئے قوانین کو اور اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئی اس کتاب کے اندر موجود جو دستور حیات ہے، جو دستور ہدایت ہے، اس کو یہاں پہ نافذ کرنے، برقرار رکھنے، لوگوں کی زندگیوں کے اندر ان کو جاری و ساری کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں. یہ اتنا بڑا اور ہمگیر کام ہے میرے عزیز دوستوں کہ یہ بغیر سرمائے کے، بغیر ثروت کے، بغیر دولت کے، بغیر مصرف کے نہیں کیا جا سکتا. اس لیے ہماری کھلی پکار ہے عام لوگوں کے لیے، جس طرح اللہ رب العزت نے بھی اس میں کسی جھجک کے بغیر قرآن مجید میں
لوگوں کو کہا ہے کہ جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے دو، اللہ کے راستے میں دو، خرچ کرو، اور یہ مت سمجھو کہ تمہاری جیبیں ہلکی ہو جائیں گی، تمہارا سرمایہ کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ رب العزت جب اس کا عوض دینے پہ آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کو کئی گنا بڑھا کے تمہیں واپس لوٹا دیں گے۔ اور ایسی مثالیں ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، ہماری آنکھوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اس معاملے میں جھجک اختیار نہیں فرمائی ہے، چاہے عورتوں کا اجتماع ہوا ہے یا مردوں کا اجتماع ہوا ہے، الگ الگ ان کے سامنے جا کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفاق کے اوپر ان کو گرمایا ہے، ان کے جذبات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزن کرنے کی کوشش فرمائی ہے، اور ان کو کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ عورتوں کے اجتماع کے اندر تقریر کی تو ان عورتوں نے اپنے سارے زیور اتار کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی مبارک میں جو ہے وہ ڈال دیے۔ تو اس لیے اس میں کسی جھجک اور شرم کی بات نہیں ہے۔ آج ہم بالکل بے باکانہ اور بڑی بے تکلفی سے آپ سے یہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ اس بہت بڑے عظیم کام میں، کہ جس کا تعلق ہماری اخلاقیات سے بھی ہے، ہماری تہذیب سے بھی ہے، ہمارے کلچر سے بھی ہے، ہمارے گھر اور ہمارے بچوں کے مستقبل سے ہے، ہماری خواتین کی عزت اور ان کی حیا اور عفت و ناموس سے اس کا تعلق ہے، اگر آپ اس کو ایک ایسے ادب کے تحت اور ایسی اخلاقیات کے دائرے میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، آپ کے دل مطمئن ہوں، تو پھر آپ ایسی تنظیموں کو، جس طرح کی تنظیم جماعت اسلامی ہے اس ملک کے اندر، کہ جو ایک بھرپور تہذیبی جنگ لڑ رہی ہے اس وقت، اس کے آپ مددگار بنیں، اس کے دست و بازو بنیں، اور اس کے بیت المال کے اندر آپ اپنی جیب سے بھرپور مصارف کے اندر حصہ ڈالیں۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی آپ کو اس کا کئی گنا زیادہ بدلہ اس کا انشاءاللہ آپ کو لوٹا دے گا، اور آخرت میں تو جو اللہ کا وعدہ ہے وہ تو بالکل برقرار ہے، وہ انشاءاللہ العزیز ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے منتظمین کو، کہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو برکت دے اور ان کو اللہ رب العزت استقامت سے نوازے، اور آپ تمام آنے والوں کو بھی میں تہہ دل سے خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کی آمد سے جو حوصلہ ہمیں ملا ہے اس حوصلے کا بھی میں اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی آمد سے ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی ہے۔ میں خاص طور پہ محترم جناب قاری ابراہیم صاحب کی ایمان افروز اور بہت ہی خوش الہان تلاوت کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے دلوں کو زندہ کیا ہے اور اس کے اندر ایمان کی لہروں کو موجزن کیا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی اس صلاحیت کے اندر مزید اضافہ فرمائے، وہ ہمارے صوبے، ہمارے شہر، ہمارے علاقے کا اس کی ایک پرنور علامت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔